ذرا سوچیں کہ آپ ایک فلم دیکھ رہے ہیں اور یہ فلم ایسی ہے جس میں ہیرو ہر قدم پر مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ وہ جتنا ان مسائل سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی نئے چیلنجز اس کے سامنے آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ایک مشکل سے باہر نکلتا ہے کوئی اور مشکل اس کا سامنا کر رہی ہوتی ہے۔ دوستو، اگر یہ سلسلہ کبھی نہ رکنے والا ہو، اس فلم میں ہیرو کو کبھی سکون یا خوشی نہ ملنے والی ہو، بس مشکلات ہی مشکلات ہوں، تو آپ اس فلم کو کیا کہیں گے؟ یقیناً ایک مایوس کن فلم، یا پھر ہم ایک ایسی کہانی جس میں ہمیشہ دکھ اور تکلیف کا سایہ موجود رہتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں پیسمسٹ یا پیسمزم فلسفے کی۔ پیسمزم ایک نظریہ ہے جس کے مطابق زندگی کی حقیقت تکلیف، دکھ اور مایوسی پر مبنی ہے، جس میں خوشی ایک عارضی اور ناپائیدار چیز ہے، اور جتنا ہم خوشی کے پیچھے بھاگتے ہیں اتنا ہی ہمیں دکھ ملتا ہے۔ شوپنہار جیسے فلسفی بھی اس فلسفے پر یقین رکھتے تھے، جن کے مطابق ہماری زندگی میں جو تکلیفیں ہیں وہ ہمارے اندر کی ول سے جڑی ہوئی ہیں۔ انسان ہمیشہ کچھ نہ کچھ چاہتا رہتا ہے، اور جب وہ اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتا تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ The most pessimistic philosopher in history, Arthur Schopenhauer, famous for his pessimistic worldview, described life as a constant struggle and suffering. He once said, "Life swings like a pendulum backward and forward between pain and boredom." دوستو، شوپنہار نے اپنی مشہور کتاب The World as Will and Representation میں وہ بیان کرتا ہے The world is my representation, but the representation is only possible through the will۔ دوستو، اس کے مطابق زندگی کا مقصد خوشی حاصل کرنا نہیں بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جتنا کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم اتنا ہی دکھ اور مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری خواہشات کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ فلسفہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کچھ اور ہی ہے جو ہمیں کمزور بنا دیتے، اور ہم ہمیشہ اس کی چکی میں پستے رہتے ہیں۔ اس پیچیدہ فلسفے کے پیچھے اگر ہم شوپنہار کے تصور خدا کو سمجھیں تو ہمیں ایک دلچسپ نقطہ ملتا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ شوپنہار نے خدا کو ذاتی اور اخلاقی شخصیت کے بجائے ایک ایسی اندھی قوت کے طور پر دیکھا جس کا کوئی مقصد یا اختتام نہیں ہے۔ یہ خدا کسی مذہبی ہستی کی طرح نہیں تھا جو انسانوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہو یا کسی انسان کو نیک و بد کا حکم دیتا ہو، بلکہ وہ ایک لاشعور ول تھا جو دنیا کی تمام موجودات کو حرکت میں لاتا ہے۔ دوستو، شوپنہار نے اپنی کتاب آن دا بیسس آف مورالٹی میں وہ یہ کہتا ہے کہ گاڈ از دا ول ٹو لیو اینڈ اٹس مینیفیسٹیشن از دا ورلڈ۔ دوستو، شوپنہار کے مطابق یہ ول ہی کائنات کا اصول ہے، اور ہر چیز کی ایک وجہ وجود میں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں the world is my representation, but the representation is only possible through the will۔ دنیا میری نمائندگی ہے، لیکن یہ نمائندگی صرف ول کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتی ہے، اور یہ ول نہ تو کوئی ذہن رکھتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی معقول مقصد ہے۔ یہ ایک ایسی قوت ہے جو بے قابو اور بے چہرہ ہے، جو ہر شے میں موجود ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو یا کائنات کی کوئی دوسری چیز ہو۔ دوستو، شوپنہار کے مطابق خدا کو ہم ول کی اعلیٰ شکل کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن خدا وہ نہیں جو کسی انسان کی تقدیر یا عمل پر اثر انداز ہو، بلکہ یہ ایک ایسی قوت ہے جو کائنات کی تمام حقیقتوں کو جنم دیتی ہے۔ شوپنہار کا ماننا تھا کہ انسانوں کا دکھ بھی
اس کی مرضی کا نتیجہ ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات اور ارادوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ اس کا ہر نیا مقصد اور خواہش کو جنم دیتا ہے اور یہ سلسلہ کبھی نہیں روکتا۔ ان کے خیال میں اس مرضی سے نجات حاصل کرنے کا واحد طریقہ ہے کہ ہم خواہشات کو کم کر دیں اور اس کائناتی مرضی سے یا ویل سے ہم دور رہیں۔ شوپنہار نے اپنی کتاب دی ورلڈ ایز ول اینڈ ریپریزنٹیشن میں یہ بھی واضح طور پر کہا کہ مین کین ڈو وٹ ہی وانٹس بٹ ہی کین ناٹ وانٹس وٹ ہی وانٹس۔ انسان جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے لیکن وہ جو چاہتا ہے وہ نہیں چاہ سکتا۔ پیسمزم اور شوپنہار کا تصور خدا ایک ایسا فلسفہ پیش کرتے ہیں جس میں زندگی کی حقیقت کو دکھوں اور خواہشات کی تکمیل میں چھپے ہوئے دکھوں کے ذریعے سمجھا جاتا ہے۔ وہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسانی خوشی ہمیشہ ایک فریب کی طرح ہے اور حقیقی سکون تب مل سکتا ہے جب ہم اپنی ول اور دنیا کی لامتناہی خواہشات سے آزاد ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شوپنہار کا فلسفہ ایک گہرا اور پیچیدہ نظریہ پیش کرتا ہے، لیکن یہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ خوشی کی تلاش کبھی مکمل نہیں ہو پاتی اور ہمیں اپنے دکھوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔